بھائی ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے وہ شریعت کا کوئی امر نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا امر ہوتا تو حضرت بس عمر ہمیں کے کہنے دینی سے اللہ کے رسول نہیں باتیں، روکتے۔ دینی باتوں میں ہمیں نبی کو ماننا، باقی چیزوں میں نہیں ماننا، جیسے صاف صفائی ایک ہو گئی، ان منٹ سب آپ چیزوں جو میں بھی نہیں آپ ماننا۔ دوسری طرف جا رہے ہیں، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کی ایک رائے تھی، حضرت عمر نے اللہ کے نبی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اگر اس چیز کا لکھنا واجب ہوتا، لازم ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی رائے قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر ان حکیم صحابہ میں سے ہیں کئی مرتبہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، حضرت عمر جی کی جی جی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، جی صرف جی، قرآن کی حجاب آیتیں کی نہیں، آیت۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا اور کہا کہ ابو ہریرہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس طرح کی حدیث ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب لوگوں کو جا کر کے بتانے لگے، راستے میں حضرت عمر ملے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتائی ہے اور میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا مت کریں ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو، اور جب حضرت عمر نے روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مانی اور رک گئے، کہا کہ ہاں اب جو ہے تمہاری بات صحیح ہے اور مت بتاؤ لوگوں کو یہ باتیں ورنہ لوگ اسی پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ایسے بھی معاملات ہیں جس میں حضرت عمر کی ایک رائے تھی۔ حضرت عمر نے امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر آسانی کرتے ہوئے حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ اگر کوئی ایسی چیز، اچھا یہ واقعہ اللہ کے نبی کی وفات سے کتنا دن پہلے ہوا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کب ہوا ہے بھائی؟ کتنا دن پہلے ہوا یہ واقعہ؟ کب ہوا ہے تو واقعہ؟ مجھے نہیں پتا، شاید ایک ہفتے پہلے یا 2-3 مہینے پہلے ہو سکتا ہے۔ 4 دن پہلے ہوا، 4 دن اچھا پہلے ہوا۔ یہ جمعرات کا واقعہ ہے، اس کے بعد جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کے دن۔ اگر یہ معاملہ، اور اچھا اس پورے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، بلکہ غالباً اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مسجد نبوی میں خطبہ بھی دیا۔ اگر اس میں معاملہ ایسا ہوتا کہ شریعت کا کوئی اہم حکم ہوتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے حضرت علی کی وصیت کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بتا سکتے تھے، زبان سے بول سکتے تھے۔ 4 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے بعد موقع۔ تو اگر یہ اتنا اہم امر تھا کہ واقعتاً امت کو پہنچانا چاہیے تھا، چلیے اس موقع پر حضرت عمر نے قرطاس لا کر کے نہیں دیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بول دیتے، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے آ کر کے مل لیتے ان سے وصیت کر دیتے۔ وصیت ضروری تھوڑی کہ لازماً لکھی ہی جائے، زبان سے بھی تو وصیت ہوتی ہے، بلکہ دیکھیے حضرت عمر کا فہم ہے، ان کی فراست ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول، ایک منٹ بھائی، ان کی طبیعت ہاں بھی تو صحیح بھائی نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی، حدیث کے الفاظ میں غلبہ الوجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید درد تھا، جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت شدید درد میں مبتلا تھے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف، بھائی اس کے بعد ہوا خطبہ، یہ نہیں دے رہا خطبہ دینا چاہیے تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لیکن اس میں کہیں حضرت علی کی خلافت کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن باحیات رہے، لیکن اگر اس میں حضرت علی کی خلافت ہی اللہ کے نبی کی مراد ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے بعد میں مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کرتے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ سے گفتگو کی، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ خطبہ بھی دیا اللہ کے نبی نے، لیکن اس درمیان میں کہیں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے خلافت کے لیے وصیت نہیں کی۔ تو اگر کوئی اتنا اہم امر تھا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کی بات لکھنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر کے 4 دن بچے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دیتے حضرت علی کی خلافت کے لیے۔ جی، اور مزید یہ جو حدیث آپ خود دیکھو گے نا، اس حدیث میں آپ دیکھو کہ اس کے اندر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے اور احکام بتائے، اسی کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ جو اتنے سارے احکام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں تو پھر یہ بات بھی بتا سکتے تھے جو آپ گمان کر رہے ہو، وہ بھی تو بتا سکتے تھے۔ اور کتنی ساری احادیث ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں کہا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز جی میں سمجھ گیا، بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین مکمل ہوا ہے قرآن میں ہوا ہے نا، کہ حدیث میں بھی ہوا، حدیث نہیں ماننی چاہیے ہمیں، بس قرآن میں دین مکمل ہوا ہے کیا؟ کس نے کہا کہ حدیث نہیں ماننا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن ماننا چاہیے تو کیا اس میں قرآن ماننے کا مطلب حدیث ماننا نہیں ہوتا ہے؟ نبی کی بات ہوتی ہے نا، ہمیں سننی چاہیے تو اس سمے۔ ارے بھائی ایک عورت، آپ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں نا جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گدوانی والی کو اور ابرو بنانے والی کو اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی کو اور لعنت بھیجتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں لعنت بھیجوں جس کو قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو میں نے پورا پڑھا ہے، اس میں تو کہیں پر ایسی عورتوں کو لعنت نہیں بھیجی گئی۔ تو اس عورت نے کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر تم نے قرآن صحیح سے پڑھا تو تم کو قرآن میں مل جاتا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو الرسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جب صحابہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو کوئی منکر حدیث تھوڑی ہے صحابہ کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں ان کو سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو قرآن کافی ہونے کا صحابہ کے ہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے، اور قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو قرآن کے کافی ہونے میں سنت کا داخل ہونا بھی، سنت کا کافی ہونا بھی داخل ہے۔ صحابہ کرام جب کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے، یہ قرآن کی بات مانو، تو سنت کو خارج کر کے قرآن ماننے کی بات وہ نہیں کہتے تھے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ یہ کسی منکر حدیث کی زبان سے جب سنے نا کہ قرآن کافی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کا منکر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کافی ہونے کا مطلب حدیث ہے؟ یا حضرت عمر جیسی شخصیت کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہو قرآن کافی، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت ہم کو نہیں ہے؟ یہ حضرت عمر کا ایک جینٹل مشورہ تھا، اور انہوں نے ایک اس کے لیے وجہ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ مشورہ قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا جی واضح ہو گئی حضرت عمر کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے۔ اور وہ جیسے ہوتا تھا بھائی کہ حضرت عمر کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات رسول اللہ اگر تحریر فرما دیں گے جس کا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا تو امت حرج میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے امت پر تخفیف کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی اس مشورے کو قبول کیا، بلکہ اسی مجلس میں حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے۔ اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا، حضرت علی جیسی شخصیت کے بارے میں آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے وہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر دیں گے؟ ایسا سوچ سکتے ہیں آپ حضرت علی کے بارے میں؟ نہیں ایسا نہیں سوچ سکتے۔ تو پھر ہاں واضح ہو گئی بات۔ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے زبردست صحابی، وہ کیا ایسا ہوگا کہ شریعت کا ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھی جو ہے نا وہ انکار محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ہر انکار جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کی پوری دستاویز تیار کر لی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ جو آپ نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے دستاویز پر، اگر آپ کو رسول ہی ہم مان لیں تو پھر ہم کو مسئلہ ہی کیا رہے گا؟ آپ سے جنگ اور اختلافی کس بات کا ہے؟ تو ہم یہ محمد رسول اللہ تو آپ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ محمد رسول اللہ کاٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا بھائی کاٹ دو ان کے بولنے پر، تو حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا۔ دیکھیے یہ بھی انکار ہے، ہر انکار نافرمانی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی انکار کے پیچھے محبت بھی ہوتی ہے۔ کہا میں نہیں کاٹوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے میں کاٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا اور وہ حصہ اللہ کے نبی نے کاٹ دیا۔ تو کبھی کبھی انکار مصلحت کے تحت ہوتا ہے، کبھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر انکار نافرمانی نہیں ہوتی۔ جو سوال اچھا ایک بات آخر میں یہ میں بولوں گا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے تو بہت سارے دلائل، صریح دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو یہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کرنے کے لیے نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو اپنی طرف سے حج کا امیر بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کیا، اپنی جگہ امامت کے لیے رکھ دیا۔ تو اتنے سارے دلائل موجود ہونے کے بعد وہ نہیں دکھتے ہیں۔ اور ایک ایسی حدیث جس میں دور دور تک کے حضرت علی یا خلافت ہی کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں موجود ہے، نہ اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر ہے نہ خلافت کا ذکر ہے۔ ایک میں شیخ کے فائدہ یہ جواب مکمل کر لوں میں کہ اس حدیث میں نہ تو حضرت علی کا ذکر ہے نہ ہی خلافت کا ذکر ہے، تو اس میں کھینچ تان کر کے حضرت علی کی خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جہاں پر یہ صراحت کے ساتھ کہ بھئی مسجد کا مصلی ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور مصلی جو ہے وہ خلیفہ کی جگہ ہوتی ہے، امامت کا مصلی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا۔ پھر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے امیر بنایا۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی، اور ایک ایسی حدیث جس میں نہ خلافت ہی کا ذکر ہے نہ حضرت علی کا ذکر ہے، کھینچ تان کے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ثابت کر دیا جائے کہ یہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، دوسری حدیثوں میں پوری وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاؤ میں ابو بکر کا نام لکھنا ہے، یعنی اتنی صراحت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جیسے ایک روایت ہے نا صحیح بخاری کی، یہ بہت امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں شیخ جی، حدیث نمبر 5666 زید بھائی اس کو لگا دی چاہے جی جی شیخ۔ اب اس میں دیکھیے کئی جگہ یہ حدیث صحیح بخاری میں، نیچے آپ دیکھیں گے سب سے نیچے کیا دکھ رہا ہے، سب سے نیچے پڑھیے
کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر صدیق ان کے بیٹے کے پاس کسی کو بھیجوں، ورنہ کہنے والا کوئی آئے گا، تمنا کرنے والا کوئی تمنا کرے گا، جبکہ اللہ اس کے رسول اس کا انکار کر دیں گے۔ یہاں پہ اشارہ یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤں اور ان کا نام مینشن کر دوں تاکہ کوئی اور امیدوار نہ بن جائے۔ یہ تو ہے صحیح بخاری کی حدیث، لیکن اس سے بھی واضح حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو مسند احمد کی حدیث میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منٹ ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ۔ جی شیخ صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی بھی کوئی حدیث ہے، بتایا نہیں آج تک کسی نے۔ آپ لوگوں نے حدیث بتایا تھا اسکرین پہ، دیکھے کہ نہیں؟ یہ حدیث دیکھ لیا نا آپ نے؟ جی دیکھا، آج تک میں نے سنا ہی نہیں تھا اس حدیث کے بارے میں۔ میں ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، ایک منٹ، وہ تھوڑا سا میرا سسٹم ڈسٹرب کر رہا تھا نا، کب کا ڈھونڈ لیا تو میں، ایک منٹ۔ اس میں باقاعدہ یہ نام ہے کہ میں ان کو ابو بکر صدیق کا، ہاں یہ روایت ہے نا مسند احمد کی جلد 6 حدیث نمبر 106 سے، ہاں یہ پرانا جو نسخہ ہے مسند احمد کا، وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں، نیو نسخے میں۔ اس میں ہے کہ لما کان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي قبض فيه، اللہ کے قسم کی جو تکلیف جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس میں کہا ادعوا لی ابا بکر وابنہ، کہ مجھے ابو بکر ان کے بیٹے کو بلاؤ، فلیکتب، اور کوئی لکھ دے، یعنی ان کا نام لکھ دیا جائے، لکی لا یتمو فی امر ابی بکر تامعن، تاکہ ابو بکر صدیق کا جو حق ہے اس میں کوئی اور جو ہے مطالبہ نہ کرنے پائے، ولا یتمنى متمنن، اور کوئی دوسرا تمنا نہ کر سکے۔ اور آگے کہا یا باللہ ذالک والمسلمون، پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ بھائی مسلمان اور اللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اللہ نہیں ہونے دے گا، مسلمان بھی ایسا نہیں کریں گے، یعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مینشن کیا کہ لاؤ ان کا نام لکھ دیتا ہوں، پھر کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یا باللہ، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں لانے دے گا اللہ، اور نہ مسلمان تیار ہوں گے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے معمل، جس پر بلا وجہ لوگ جرح کر دیتے ہیں، میری کتاب انوار البدر میں معمل پر پوری بہت ہی ڈیٹیل میں تفصیل موجود ہے، یہ روایت بالکل سندن صحیح ہے۔ اس طرح کی اور بھی وہ صحیح بخاری کی جو روایت میں نے پیش کیا، وہ روایت بھی یہی مفہوم ادا کرتی ہے، اب مسند احمد کی روایت اس کو اور کھول دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی روایات ہیں جس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جو ہے نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لکھا، ابو بکر صدیق کا نام نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا، اس لیے وہ آگے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کسی اور کو آنے ہی نہیں دیں گے، یعنی وہی آئیں گے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ جی تو بہت ہی واضح جی شیخ صاحب واضح ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے سامنے ہاں جو تھیوری وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سٹینڈ ہی نہیں ہوتی ہے اس چیز میں، جیسے کہ کلیئر ہے۔ جی جی جی، یہ حدیث تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، ایسی بھی کوئی حدیث ہے جو ابھی آپ نے بتائی؟ ارے بھائی وہ تو واضح ہو گئی بات۔ اور بھی ایسی حدیث ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ چل کے اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں، تو علی رضی نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی سے ہم نے بات کیا اور اللہ کے نبی نے ہم کو منع کر دیا تو یہ امت کبھی بھی ہم کو خلافت نہیں دے گی، یعنی اگر کیوں بات کریں گے، ہم امت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سے آپ بات کرو گے، اللہ کے نبی مینشن کر دیں گے نہیں ان کو نہیں بننا ہے، تو پھر کوئی چانس نہیں رہے گا آپ کے پاس، یعنی اہل بیت کو پوری طرح سے سائڈ نہ کر دیں وہ، اس لیے ایسا باتیں مت کرو، جس کی جس قسمت میں جو ہوگا ملے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا کیمرہ جی 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 سمجھ گیا میں آپ کی بات۔ چلیے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔